الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فہم زبان شارٹ کورس بائی نور ہدایت. شارٹ لیکچر نمبر 4. آج کے اس شارٹ لیکچر میں ہم اسم کے پہلے پہلو وسعت کیپیسٹی کی اسٹڈی کریں گے. اسم نکرہ اور معرفہ سمجھے بغیر عربی گرامر ادھوری ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں. اسم نکرہ انڈیفینٹ ناؤن. اسم نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو عام اور غیر معین ہو، یعنی وہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ نہ کرے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. مثلا رجل ایک آدمی، مدینہ ایک شہر، کتاب ایک کتاب. اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم غیر معین انڈیفینٹ ناؤن ہے. جب اسم نکرہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے عام مفہوم مراد لیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی خاص چیز. جب بھی اسم نکرہ کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے ایک، کوئی یا کچھ کے اضافے کے ساتھ کی جاتی ہے. اسم معرفہ ڈیفینٹ ناؤن. اسم معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خاص اور معین ہو، یعنی وہ کسی متعین شخص، جگہ یا چیز کی نشاندہی کرے. مثلا الرجل آدمی، مکہ مکہ شہر، محمد ایک خاص شخص کا نام. اسم نکرہ کی دو بنیادی اقسام ہیں: اسم ذات، اسم صفت. اسم ذات وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان چیز کے وجود کا نام ہو. انسان، فرس گھوڑا، حجر پتھر. اسم صفت وہ اسم جو کسی چیز کی صفت، کیفیت یا خاصیت بیان کرے. حسن خوبصورت، قبیح بدصورت. اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادا. ال کے ساتھ اسم جسے معرف باللام اسم بھی کہا جاتا ہے، مضاف الی المعرفہ. ان کیٹیگریز کے انڈر جو آپ کو اسما ملیں گے وہ معرفہ اسما ہوں گے، ڈیفینٹ ناؤن ہوں گے. اسم علم وہ نام جو کسی ایک خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے مخصوص ہو. محمد، مکہ، قرآن. اسم ضمیر وہ لفظ جو کسی پہلے سے معلوم شخص یا چیز کے لیے اسم کی جگہ استعمال ہو. ہوا وہ مذکر کے لیے، ہیا وہ مؤنث کے لیے، انتا تم مذکر کے لیے. اسم اشارہ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو. ھذا یہ مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث کے لیے. ذالک وہ مذکر کے لیے، تلک وہ مؤنث کے لیے. جیسا کہ آپ کو ٹرانسلیشن سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ھذا اور ھذہ اشارہ قریب ہے، ذالک اور تلک اشارہ بعید ہے. اسم موصول وہ لفظ جو دو جملوں کو جوڑتا ہے اور کسی معین شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. الذی جو مذکر کے لیے، اللاتی جو مؤنث کے لیے. ال کے ساتھ معرفہ معرف باللام اسم جب کسی
اسم نکرہ کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا رجل نکرہ اسم ہے، ایک آدمی، اس کے شروع میں ال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا الرجل۔ اب دیکھیں ال آنے سے اسم کی تنوین ڈراپ ہو گئی ہے اور سنگل حرکت آ گئی ہے۔ کبھی بھی ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ اب ٹرانسلیشن دیکھیے، آدمی یعنی اب یہاں جس آدمی کی بات کی جا رہی ہے وہ کوئی خاص آدمی ہے، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ تو الرجل آدمی، اسم منادا، اسم منادا وہ اسم جو پکارنے یا مخاطب کرنے کے وقت معرفہ بن جاتا ہے، عموماً یا کے ساتھ، یا حرف ندا کہلاتا ہے۔ یا زیدو اے زید، یا ایھا الناسو اے لوگوں، معرفہ کی طرف مضاف اسم۔ جب کوئی اسم نکرہ کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب زیدن، کتاب مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ اب زیدن جو ہے اسم علم ہے، معرفہ اسم ہے، تو مضاف بھی معرفہ کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف کی وسعت معرفہ کنسیڈر ہوگی۔ بیت اللہ، بیت مضاف، لفظ جلالہ اللہ مضاف الیہ۔ اب یہ معرفہ اسم ہے اس لیے مضاف بھی معرفہ ہوگا، اس کی وسعت معرفہ ہوگی۔ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ۔ نکرہ اور معرفہ کی پہچان کی اہمیت۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ میں فرق سمجھنا عربی گرامر میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے جملے کا درست مفہوم سمجھ جاتا ہے، الفاظ کے اعراب، رفع نصب جر کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ فہم زبان کے مزید شارٹ لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔